اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و بار میں رکھے، دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے، قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے علم صرف کا سیکھنا آسان فرما دے، آمین۔ فن صرف میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن کے الفاظ کی بناوٹ، تشکیل، باہم تعلق، اقسام، قواعد اور الفاظ میں ہونے والی جو مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ علم صرف اور علم نحو کے بغیر عربی زبان سیکھنا ناممکن ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 5 آیات کے صیغوں کو دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ مکمل کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلا کلمہ ہے اللہ، ترجمہ ہے اللہ، اس میں جلالت ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کا صیغہ ہے واحد مذکر۔ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، صیغہ کلمہ کو کہتے ہیں جس کا وزن ہوتا ہے۔ 6 اقسام میں اللہ جو ہے وہ اسم جامد ہے۔ 6 اقسام میں کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف کو دیکھا جاتا ہے۔ 6 اقسام میں اللہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے۔ 6 اقسام میں 6 اقسام، مثلا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد اور خماسی مزید کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، یہ 7 اقسام میں محموز الفا ہے۔ 7 اقسام میں 7 اقسام، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، سالم، محموز اور مضاف کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کا باپ نہیں ہوتا، اللہ کا مادہ یعنی روٹ ورڈ ہے الف، لام اور ہا۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیات کے جو صیغے تھے وہ انشاءاللہ آج کے درس کے بعد میں آپ سے سنوں گی۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 سے اجرائے صرف فی صیغہ القرآن کرتے ہیں۔ ہمارا کلمہ ہے اہدینا، ترجمہ ہے ہمیں دکھا یا ہمیں چلا۔ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر۔ 6 اقسام میں ہے یہ فعل، امر، حاضر، معروف۔ 6 اقسام میں ہے ثلاثی مجرد۔ 7 اقسام میں یہ ناقص یائی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ناقص یائی کسے کہتے ہیں۔ الناقص ہوا ما کانت لامہ حرف علت۔ ترجمہ ہے ناقص وہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے دعا، خلا، رما، دعوت، خلو، رمیون۔ اگر حرف علت واو ہو تو اسے ناقص واوی
اور اگر یا ہو تو ناقص یائی کہتے ہیں۔ اہدی اصل میں اہدی تھا، یعنی دال کے کسرہ کے بعد یا ساکن بھی تھی۔ فعل امر کی وجہ سے یا آخر سے حذف ہو گئی ہے۔ آئیے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 17 میں ہے ما رمیتا، تم نے نہیں پھینکی۔ با رمیتا فعل ماضی منفی معروف ہے، اس کا فعل ماضی مثبت معروف ہوگا رما، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یا بھی ہے، جس کے معنی ہوں گے پھینکی۔ یہ دونوں ناقص یائی ہیں۔ رما اصل میں رما یا تھا، رما یا۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر حرف علت متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم بات سمجھ لیجئے، ناقص واوی میں اسے اردو کے الف کی طرح لکھتے ہیں، جبکہ ناقص یائی میں اسے الف مکسورہ، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا بشرا صغرا میں ہوتا ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر، اس صورت میں لکھا جاتا ہے، ہوتا تو وہ الف ہے۔ ناقص یائی میں رما ایسے ہی بنا تھا، ہم نے رما یا کے حرف علت یا کے متحرک ہونے پر اور حرف علت سے پہلے حرف میم پر بھی فتحہ یعنی زبر ہونے کی وجہ سے یا کو الف مکسورہ میں بدل دیا تھا۔ اہدی دراصل اہدی تھا، یعنی دال کی زیر کے بعد یا ساکن بھی تھی، فعل امر کی وجہ سے یا حذف ہو گئی ہے۔ اگر یہ فعل امر نہ ہوتا، فرض کیجئے یہ ہوتا ہدا، ٹھیک ہے، اس میں بھی یا تو ہے لیکن جزم نہیں ہے، ہدا، یہ دراصل ہدا یا تھا، یہاں حرف علت یا متحرک تھی، یا پہ زبر ہے نا، فتح ہے تو یہ متحرک ہے، اور ما قبل یعنی دال پر فتحہ تھا، ہدا یا، ٹھیک ہے نا، یا سے پہلے دال پر فتحہ ہے نا۔ ناقص یائی ہونے کی وجہ سے حرف علت یا کو الف مکسورہ، یعنی یا کھڑا زبر یا جو ہوتا ہے جس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، اس میں ہم بدل دیں گے اور یہ بن جائے گا ہدا، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں دہرا لیتے ہیں، اگر حرف علت پر حرکت ہو اور پیچھے زبر ہو، یعنی اسے پچھلے حرف پر زبر ہو، تو ناقص یائی میں حرف علت الف مکسورہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناقص اور اجوف کے قواعد ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے تاکہ ہمیں صحیح سمجھ آ جائے۔ آج ہم نے ناقص کا قاعدہ نمبر 1 سیکھا ہے۔ اس قاعدہ نمبر 1 کے مطابق دعوا سے دعا بن جائے گا۔ یہاں حرف علت واو پر حرکت ہے، ٹھیک ہے، دعوا واو پر حرکت ہے نا، اور پچھلے حرف یعنی ما قبل حرف پر فتحہ ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آئین ہے نا، اس پر فتحہ ہے۔ اس قاعدہ نمبر 1 میں ناقص واوی کا حرف علت الف میں بدل جائے گا اور یہ دعوا سے دعا بن جائے گا، یعنی واو فتحہ جو تھا وہ الف میں بدل گیا۔ نوٹ کر لیجئے، اگر الف مکسورہ کے بعد کوئی ضمیر آ جائے تو اس الف مکسورہ کو بھی الف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ مثلا عصا کے بعد ہو آ گیا، ہو ضمیر ہے نا، واحد مذکر غائب کی، تو الف مکسورہ کو الف کی صورت میں لکھیں گے اور یہ بن جائے گا عصاہو، یعنی عصا تھا، صاد کے بعد یا تھی، اور جب ہم نے اس کے ساتھ ہو کو ملایا تو یہ بن گیا، یہ الف میں تبدیل ہو گیا، عصاہو بن گیا۔ اہدینا کا باب ہے
ضرب یضرب، باپ کی علامت ہے دود. اہدینا کا باپ تو ہم نے دیکھ لیا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دالیہ. ہمارا اگلا کلمہ ہے الصراط. الصراط کا ترجمہ ہے راستہ. اس کا صیغہ ہے واحد مذکر. 6 اقسام میں یہ ہے اسم جامد. 6 اقسام میں ہے ثلاثی مزید فیہی. 7 اقسام میں ہے صحیح، یعنی اس کے مادہ میں کوئی حرف علت نہیں پایا جاتا. اس کا باب نہیں ہے اور مادہ ہے صاد را تا. ہمارا نیکسٹ کلمہ ہے مستقیم. ترجمہ ہے سیدھا. صیغہ ہے واحد مذکر. 6 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے. 6 اقسام میں ثلاثی مزید فیہی ہے. آئیے جانتے ہیں ثلاثی مزید فیہی کسے کہتے ہیں. ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغہ میں شروع یا درمیان میں 1، 2 یا 3 حروف بڑھانے سے ثلاثی مزید فیہی بن جاتا ہے. یعنی وہ فعل جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 اصلی حروف کے علاوہ، روٹ ورڈ کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، وہ ثلاثی مزید فیہی کہلاتا ہے. مستقیم اجوف واوی ہے. اس کے مادے قاف، واو، میم میں عین کلمہ واو حرف علت ہے. ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے، اجوف واوی زیادہ تر 2 ابواب میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 نصر ینصر میں اور نمبر 2 سمع یسمع میں. جبکہ اجوف یائی جو ہے وہ زیادہ تر جن 2 ابواب میں استعمال ہوتا ہے وہ ہیں نمبر 1 ضرب یضرب اور نمبر 2 سمع یسمع. مستقیمہ کا باب ہے استفعال اور روٹ ورڈ ہے قاف واو میم. آئیے جانتے ہیں مستقیم جو کہ واحد مذکر ہے، اسم فاعل ہے اور اس کا تعلق باب استفعال سے ہے. مستقیم کیسے بنا؟ سب سے پہلے ہمیں اس کے روٹ ورڈ کی ضرورت ہوگی جو کہ قاف واو میم ہے. اب ہمیں باب استفعال کے اوزان سے اس کا اسم فاعل واحد مذکر بنانا ہے. باب استفعال میں اسم فاعل بنانے کا قاعدہ بہت ہی آسان ہے. صرف 2 اوزان کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 باب استفعال کے بنیادی اوزان جو کہ استفعل اور یستفعل ہیں، اور نمبر 2 باب استفعال میں اسم فاعل کا واحد مذکر کا وزن جو کہ مستفعل ہے. باب استفعال میں اسم فاعل واحد مذکر بنانے کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے میم پیش منہ لگا دی جاتی ہے. لہذا یستفعل کے وزن پر قاف و میم سے فعل مضارع بنے گا یستقوم. اب علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم پیش منہ لگانے سے یہ بن جائے گا مستقوم. نمبر 2 عین کلمہ مکسور یعنی زیر کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارا عین کلمہ واو ہے جو پہلے ہی مکسور ہے. اب اجوف کا قاعدہ نمبر 2 استعمال کریں گے جس کے مطابق اگر حرف علت متحرک ہو ما قبل یعنی متحرک سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور ما بعد یعنی اس کے بعد آنے والا حرف متحرک ہو یعنی حرف علت کے بعد والا بھی متحرک ہو تو حرف علت اپنی حرکت اپنے سے پہلے والے حرف کو دے دے گا. یعنی یہ
تقویمو سے بن جائے گا مستقیمو، یہ بن جائے گا مستقیمو، مستقیو، قاف زیر واو، واو پہ جزم ہے نا، کیونکہ واو کی زیر قاف پر چلی گئی اور قاف کی جزم واو پر آ گئی، تو یہ بن گیا مستقیمو۔ اب حرف علت اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق تبدیل ہو جائے گا۔ حرف علت سے پہلے حرف قاف کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، لہٰذا یا مدہ بنانے کے لیے حرف علت واو سے یا میں بدل جائے گا، اس طرح یہ بن جائے گا مستقیم۔ نیکسٹ کلمہ ہے انعمتا، ترجمہ ہے تو نے احسان کیا، تو نے انعام کیا، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، سے اقسام میں یہ فعل ماضی مثبت معروف ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی ہی ہے، 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، باب افعال ہے، مادہ ہے نون عین میم۔ ہمارا اگلا کلمہ ہے المغضوبی، ترجمہ ہے غضب کیا گیا، صیغہ ہے واحد مذکر، سے اقسام میں اسم مفعول ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، باب ہے سمیع یسمع، باب کی علامت ہے سین، فعل ماضی ہے اس کا غاضبہ، فعل مضارع ہے یغضب اور اس کا فعل مضارع مجہول ہے یغضب، کیونکہ یہ اسم مفعول ہے اس لیے ہم یہ وزن لیں گے، اسی وزن سے یعنی یغضب سے ہم اسے المغضوب بنائیں گے۔ دیکھیں یغضب کو اسم مفعول جس کا وزن ہے مفعول اس پر لائیں گے تو یہ بن جائے گا مغضوب۔ اب اس کی اعرابی حالت بدلیں گے کیونکہ اس سے پہلے غیر المغضوبی غیر تھا نا، غیر کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، لہٰذا المغضوبی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، یعنی جری حالت میں ہوگا نا، مجرور ہوگا، تو یہ المغضوبی بن جائے گا۔ نیکسٹ کلمہ ہے الضالین، ترجمہ ہے گمراہوں، صیغہ ہے جمع مذکر سالم، سے اقسام میں ہے اسم فاعل، 6 اقسام میں ہے ثلاثی مجرد، 7 اقسام میں ہے یہ مضاف ثلاثی۔ مضاف ثلاثی وہ فعل صحیح ہوتا ہے جس کے 2 حروف ایک جیسے ہوں، یعنی ہم جنس ہو، عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جیسے ہوں۔ الضالین میں عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس کا باب ہے ضرب یضرب اور باب کی علامت ہے ضاد۔ الضالین کیونکہ اسم فاعل اور جمع مذکر سالم ہے تو ہم اسے اسم فاعل کے جمع مذکر کے صیغے سے بنائیں گے، اس کے وزن سے بنائیں گے جو کہ ہے فاعلون، لہٰذا یہ بن جائے گا ضاللون۔ اب کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جری حالت میں لائیں گے، یعنی یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، جب اس کو ہم جری حالت میں لائیں گے تو جری حالت یا کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا یہ ضاللین بن جائے گا، ضاللین۔ اب مضاف کا قاعدہ نمبر 2 کے مطابق 2 ہم جنس متحرک حروف اگر ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں تو ان کے ما قبل حرف مدہ جو کہ یہاں پہ دو ہے نا، ہونے کی وجہ سے پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ بن جائے گا ضالین، پہلی لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ضالین۔ اب دونوں لام کا ادغام کرنے سے یہ بن جائے گا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کے کچھ اسماء اور ضمائر جو ہیں ان پر بھی بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے، یوم یہ اسم جامد ہے، مضاف ہے، ایاک صرف تیری، ضمیر منصوب منفصل ہے واحد مذکر حاضر کی، الذین اسم موصول جمع مذکر ہے،
علیہم، یہاں اعلیٰ حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے جواب مذکر غائب کی. غیری اسم نہیں ہے مضاف ہے. اللہ اسم ذات ہے. الشیطان یہ بھی اسم ہے. الرجیم صفت مشبہ ہے. الحمدللہ ہماری سورۃ الفاتحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوگی ہے. اب نکال لیجئے آپ شروع سے، ہینڈ ریز کیجئے اور سنائیے. جی ہینڈ ریز کیجئے. نوشین جی انمیوٹ کر دیجئے ان کو. جی نوشین جی، چلیں جی ہم ہی کر دیتے ہیں نوشین جی کو. جی جی نوشین جی آپ کو جی کر دیا آپ کو. جی نوشین جی آپ بتائیے اللہ کے بارے میں سب کچھ، ترجمہ، سیغہ، آواز آ رہی ہے سیک میری؟ سام، شش اقسام، ہفت اقسام. جی میم آواز آ رہی جی ہے جی میری؟ جی اللہ، اس کا جو بالکل آ ترجمہ رہی ہے ہے ماشاء اللہ آ رہی ہے. وہ اللہ ہے. اللہ کا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. سیغہ اس کا واحد مذکر ہے. سہ اقسام میں یہ اسم جامد ہے، اور جو اس کی شش اقسام ہے اس میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں یہ محموز میں آ جاتا ہے. اس کا جو باب ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، اور محموز مادہ الفا، اس کا محموز جی الفا ہے. محمود الفا ٹھیک ہے. ہے جی محمود الفا صحیح. ہے. باب اس کا کوئی بھی نہیں ہے. مادہ اس کا الف لام اور ہا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک. جی منزہ جی. جی السلام منزہ علیکم. جی آپ بتائیے. وعلیکم السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بتائیے جی فاتحۃ. جی فاتحہ تو ترجمہ اس کا ہے کھولنے والی. صیغہ ہے واحد مؤنث، اور سہ اقسام اس کی اسم فاعل ہے. شش اقسام ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام صحیح میں آتا ہے. یہ باب اس کا فتح یفتح جی ہے، بالکل صحیح. اور مادہ فتح ہے. بارک اللہ فیک بالکل صحیح ماشاء اللہ. جی یاسمین جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی سنائیے. الحمد کلمہ ہے. آپ الحمد. جی بالکل. جی 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 میم، الحمد صحیح. کلمہ الحمد اس کا ترجمہ ہے تمام جی تعریفیں، جی اور اس کا صیغہ ہے مصدر سماعی، اور سہ اقسام بالکل میں صحیح. اسم. مطلب سمجھ. جی، ٹھیک ہے اس اور سمجھ گئے. جی بالکل شش اقسام میں ثلاثی مجرد سے ہے، اور ہفت اقسام میں صحیح ہے، صحیح. اور باب سمیہ سے ٹھیک. ہے، اور مادہ ہا میم دال. شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ خیر. جی بحرین جی. بحرین جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیے الرحمن. جی الرحمن اس کا ٹرانسلیشن ہے بہت مہربان. صیغہ واحد مذکر، رحمت مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے. یہ سا صفت مشبہ ہے اقسام میں بالکل یہ صحیح. صحیح. صفت مشبہ ہے. جی جی شش اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں صحیح، اور باب سمیع یسمع سین، اور مادہ اس کا را حا میم. بارک اللہ فیک بالکل صحیح ماشاء اللہ. جی نیکسٹ سلمہ جی. السلام الرحیم. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحیم رحمت والا ہے، اور سہ اقسام میں واحد مذکر ہے. صیغہ بتا دیجیے پہلے صیغہ بتا دیجیے. صیغہ واحد مذکر کا ہے. بالکل سہ صحیح. اقسام میں صفت مشبہ ہے. شش اقسام میں صحیح. ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں مضاعف ثلاثی ہے،
اور باب اس کا نصرہ ینصرو ہفت اقسام نون میں باب. ہفت اقسام میں کیا ہے یہ؟ ہفت اقسام میں ہفت تھا مضاف ثلاثی ہے. نہیں، صحیح ہے، صحیح ہے، ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی دیکھیں اس میں حرف علت ہے، را ہا میم میں نہیں حرف علت نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو نہیں یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، صحیح. آگے بتائیے. باب سمیہ سے سمیہ یسمعو جی سین باب ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم. جی ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا مضاف ثلاثی، اس میں دو حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، تو را ہا میم میں دو حروف ایک جیسے بھی نہیں ہے نا، تینوں مختلف ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ ہیں انجم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بتائیے ربی کا. ربی کلمہ ہے، ترجمہ اس کا پالنے والا، اور صیغہ اس کا واحد مذکر، اور سے اقسام بالکل میں صفت مشبہ، صحیح. اور 6 اقسام میں ثلاثی مجرد، اور 7 اقسام میں مضاف ثلاثی ہے. ٹھیک. اور اس میں باب کون ہے سا اس حرف دو دفعہ آیا ہے؟ کون سا حرف دو دفعہ ہے؟ کون روٹ ورڈ میں سے؟ بعد بالکل 2 صحیح، دفعہ ہے. شاباش، صحیح، را بالکل بابا ٹھیک ہے. جی باب صحیح نصر. صحیح. جی ٹھیک، بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ ہے ختیجہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ختیجہ جی آپ جی بتائیے عائشہ عامر، العالمین. میرا نام عائشہ عامر ہے. اچھا العالمین، اچھا جی اس اچھا، کا میں نے میننگ ختیجہ ہے جی کا کہا تھا. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. العالمین اس کا میننگ ہے سارے جہان، اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے سالم کا. اور یہ جی ہمارے پاس صح اقسام میں ہے اسم اعلی، اور یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے. 6 اقسام جی میں، جی 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے مادے کے اندر کوئی بھی علت نہیں ہے. باب بالکل صحیح. سمیع ان کے سین سے ہے، اور اس کا مادہ ہے عین، لام اور میم. جی بالکل صحیح، بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ ختیجہ کی رہ گئی میرا خیال ہے، پہلے ان کا بھی ہینڈ ریس ہوا تھا. جی ختیجہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بتائیے مالکی. مالکی جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا بادشاہ. اس صیغہ ہے واحد مذکر کا، اور سے اقسام، پہلے سے اقسام بتا دیجیے. سے اقسام میں تین کو کہتے ہیں. بالکل اسم صحیح. فاعل ہے یہ. جی ٹھیک اور ہے، 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اور بالکل صحیح. 7 ٹھیک، اقسام میں یہ صحیح ہے. اور اس کا جو صحیح باب ہے وہ ضربہ ہے، اور روٹ ورڈ اس کا روٹ بنے گا اس کا میم، لام اور کاف. ٹھیک ہے. دورابہ یدریبو، صحیح کہا آپ نے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ نکت شاہین جی. نگت ہوگا، اسے نکت لکھا ہوا ہے. نام بھی بتا دیجیے، نام بتا دیجیے. وعلیکم السلام علیکم وبرکاتہ. نگت شاہین، اچھا ٹھیک ہے. آپ بتائیے نعبدو. جی نعبدو کا ترجمہ ہے عبادت کرتے ہیں. اچھا اور یہاں پہ نون کا ترجمہ ہم بھی ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بے شک لگا لیجئے. نون شروع عبادت میں ہے نا، کرتے ہیں، یہ ہم تان میں سے، عبادت جی کرتے ہیں. ضمائر میں سے، جی بالکل ٹھیک اس ہے. کا صیغہ ہے جمع متکلم، اور یہ صحیح 6 اقسام میں فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور صحیح 6 میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں یہ اجوف نہیں صحیح کی ہے یہ. اور صحیح اس ہے. کا باب ہے نصر ینصر نون سے، اور مادہ میں عین با دال. عین بادال. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ نے بتایا ہوگا ضرور، آواز کٹ رہی ہے. جی فریدہ جی، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک. جی فریدہ جی آپ بتائیے. آپ نے پہلے تو نہیں بتایا نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 فریدہ جی آپ نستعین کا بتا دیجیے. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، جمع متکلم ہے یہ.
फेल मुदारे जी से वक़्त मारूफ है। 6 अस्मा साम से सलासी मजीद फी है। हफ्त सही जी इक़साम से अजवा वाफी है, अजफ वाफी है। जी हेलो हेलो जी बाब बताइए बाब बाब इस्तफाल से है। बाब बिल्कुल सही इस्तफाल जी जी आइन और रूट वर्ड आइन वाउ नून ठीक है बारकल्लाहु फीक जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सबा जी वया खैर कसीरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी सबा जी आज जो हमारा हुआ है उसमें सबसे पहले था इहदीना का बताइए आप। इहदीना के मायने हैं मैं पनाह मांग, हमें आखिर में ना है ना का तर्जुमा हम जी कर जी लीजिए जी जी हम जी कर लीजिए जी और जी 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 हमें दिखा बिल्कुल या हमें बिल्कुल चला। सही उसका जो है वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, सीगा वाहिद मुज़क्कर जी हाजिर है। और सही इक़साम जो है वो फेल अमर हाजिर मारूफ है। बिल्कुल सही फेल हुक्म अमर दिया जा रहा है हाजिर ना हमें मारूफ दिखा है। तो फेले अमर है सही जी 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 जी। और सा इक़साम जो है सलासी मुजर्रद है। जी जी और शश इक़साम जो है नाक़िस याई है। जी और इसका बिल्कुल बाब है ज़रबा यज़रिबू। और ठीक है इसका दरबा यदरिबु ज़रबा यज़रिबू। और इसका जो है वो है हा दाल या। ठीक है बारकल्लाहु फीक जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा तबस्सुम चलें पहले सीमा जी हैं सीमा खान जी आप बताइए अस्सिरा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातु अस्सिराता सिरात कलमा सिरात मानी रास्ता दिखाना वाहिद मुजक्कर सही सीगा। रास्ता इसमें और दिखाना नहीं है सिर्फ रास्ता ये इसम सस मारिफा इक़साम है ना जी रास्ता जी 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 सस इक़साम जी इसमें जी आगे जामिद है। और शस इक़साम में सलासी मजीद फी है। ठीक है सलासी और मजीद फी ही है जी जी हफ्त अक़साम में हफ्ते इक़साम में सही। और बाब सही इसका नहीं है कुछ भी। बिल्कुल और ठीक रूट वर्ड साद रे तो स्वाद रौता अच्छा आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं ना नोट्स से पढ़ रहे हैं ना नोट्स जरूर बनाने हैं जी उसके जी लिए आप नोट बना। जब वीडियो देखेंगे तो स्लो करके रोक के किसी तरह जैसे भी आपको हेल्प मिले तो आपने नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि कल को पढ़ा भी सके ठीक है ना चलें जी नेक्स्ट है लफ्ज चलें पहले मैं सिलेक्ट कर लूं तबस्सुम जी ने बता दिया था मेरा ख्याल है हो गया था खुर्शीद जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू आप बताइए मुस्तकीमा मुस्तकीमा कलमा है, उसके मायने ही सीधा सीधा। और ये बिल्कुल सीगा है वाहिद मुजक्कर का। और ये सही इक़साम है इसम फ़ाइल। और इसका शश इक़साम है सलासी मजीद फीही। और हफ्त इक़साम में ये अजफ वाइवी का है। और ये बाब इस्तफ़ाल पर है। जी आवाज कट रही थी वावी है जी जी ये सही बाब इस्तफ़ाल से है। और और इसका रूट मादा वर्ड है ऑफ वाओ फाल से है और मीम। मैम एक छोटा ठीक सा है क्वेश्चन अच्छा था मैम। पहले एक डाउट सबसे मैं था। सुन लूँ ना क्योंकि अजान भी हमारी हो गई है तो सबसे ठीक। सुन लूँ फिर इंशाल्लाह आपसे भी बात कर लेंगे अच्छा एक चीज मैंने बतानी थी अगली दफा आपने ये बताना होगा कि नस्ताइन कैसे बना ठीक है इहदीना कैसे बना किससे बना जैसे आज मैंने बताया कि ये मजहूल फेले मुजारे मजहूल से बनता है ठीक है ना ये बहुत अहम है जब आपने बनाने होंगे तो ये चीजें पता होना चाहिए कि सुलासी मुजरद जो है वो किससे बनता है और वो चले मजीद फी ही बाद में आ जाएगा इसी तरह से आज आपने अल मगदूबी ये कैसे बना ये मैं पूछूंगी इंशाल्लाह और अद्दालीन ठीक है ये भी अनमता जी नाहिद जी जी अस्सलाम वालेकुम। नाहिद जी
वालेकुम जी सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप बताइए अल-मग़दूबी, ये रह गया ना आई थिंक। जी जी इसका बताइए। अल मगदूबी मायने है गजब किया गया। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा वाहिद मुजक्कर का सीगा है ये, और इसम मफूल है। वाहिद मुज़क्कर सीगा। जी जी। जी इसम मफूल किसमें है ये भी साथ आपने याद रखना है। से अक़साम में इसम मफूल है। से, ठीक है जी। से जी इंशाल्लाह। और सलासी मुजर्रद है ये, शश अक़साम में। और ठीक है। शस अक़साम, और हफ्त अक़साम में। हफ्त अक़साम में सही है ये, और बाब ठीक है। समया से, बाब समया से है, और इसका रूट वर्ड है गा दौद बा। वाइन दौद बा। ठीक है जी। जी वाइन दौद बा। जी जी फौजिया जी, बस जी ये अस्सलाम लास्ट है वालेकुम। क्योंकि हमारी नमाज लेट हो रही है और जी आप अस्सलाम लोगों के साथ वालेकुम। भी ऐसा ही मामला हो रहा होगा। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी फौजिया जी आप बताइए अद्दौलीन का। जी इसका तर्जुमा है गुमराहों में, और इसका जो सीगा है वो जमा मुज़क्कर सालिम है, और से इक़साम में ये इस्म फ़ाइल है, और शेष इक़साम में ये सलासी मुजर्रद है। और जी जायदा जी आप बता दीजिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। जायदा जी जी आप अस्सलाम वालेकुम। अद्दौलीन का बता दीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप अज़ालिम अद्दौलीन का बता दीजिए। तर्जुमा गुमराह जी हो, जी। और वो सीगा जमा मुज़क्कर सालिम, से अक़साम जी इस्म जी फ़ाइल, शीस अक़साम थलासी मुजर्रद, हफ्त अक़साम मुज़ाफ सलासी, बाब ज़्वाद, बिल्कुल सही। और बाप रूट वर्ड है वो दौरबा ज़्वाद लाम लाम, ज़ारबा यज़रिबु, दौद लाम। ज़्वाद बिल्कुल सही। लाम लाम। अच्छा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से सूरतुल फातिहा मुकम्मल हो गई है, और अगली दफ़ा हम अपना जो हमारा चैप्टर है, जो सबक है हमारा किताब का, मेरा ख्याल है 24 है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज पढ़ लीजिए आप सब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।